بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اذ قال یوسف لأبیہ، جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا یا ابتی، اے میرے والد محترم، انی رأیت 11 کوکبا، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے خواب میں، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے۔ قال، والد محترم نے فرمایا، یا بنی، اے میرے لڑکے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، پس وہ کریں گے تدبیر تیرے لیے خاص تدبیر، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی شروعات ہوئی ہے خواب کے ذریعے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ننھے منھے تھے، چھوٹے معصوم سے بچے، 7 سال کی عمر ہوگی۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا ہے ننھے منھے سے، کہ منھے نے خواب دیکھا، اور ننھا منھا کہتے ہیں جس کی عمر بہت چھوٹی ہو، اور خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو چھوٹے بچے کے لیے تو بہت نوائی کی چیز ہے اور بہت عجوبے کی چیز ہے کہ ابا آج تو میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب بھی کیسا دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، سورج بھی اور چاند بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے، خواب کی حقیقت کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ ان کے والد محترم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو سنا تو وہ تو وقت کے پیغمبر تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے،
تو انہوں نے تو خواب دیکھ کر اور سن کر ہی تاڑ لیا کہ یہ بچہ کل اٹھ کر کیا بننے والا ہے۔ تو خواب کی حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تو تھی نہیں، اور ان کے والد محترم کے سامنے خواب کی حقیقت تھی۔ ایک بات خواب کے تعلق سے سمجھ لیں، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے خواب کے بارے میں بہت زبردست بات ارشاد فرمائی ہے۔ خواب کا ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے اور خواب کا ایک باطینی حصہ ہوتا ہے۔ خواب کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور خواب کی ایک باطینی صورت ہوتی ہے۔ ظاہری صورت کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری صورت وہ خواب جو آدمی نے دیکھا ہے اس کو کہتے ہیں ظاہری صورت، لیکن اس خواب کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے پوشیدہ، چھپی ہوئی، جس کو تعبیر کہا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کچھ اور نکلتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب دکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے، بہت خوش نما دیکھا ہے، بہت زبردست دیکھا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ بہت خطرناک نکلتی ہے۔ کبھی خواب دیکھنے میں بہت بھیانک ہوتا ہے، بہت ڈراؤنا ہوتا ہے، بڑا زبردست ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹا اور وہ کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ تو جس زمانے میں یہ خواب دیکھا تھا وہ زمانہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ یہودیوں کی رات دن کی کوشش تھی، یہودیوں کی رات دن کی محنت تھی کہ حضور کو موقع پا کر ان کو شہید کر ڈالے، چونکہ یہودی تو دشمن ہے، حضور کے دشمن اور حضور کے دین کے دشمن اور حضور پر ایمان لانے والوں کے دشمن، اور وہ جب سے ہوا تب سے دشمن ہیں اور قیامت تک دشمن رہیں گے، یہاں تک کہ ان کا آخری مسیحا دجال آئے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ یہودیوں کا بہت زیادہ خطرہ تھا، اور اسی زمانے میں ڈر کے ماحول میں، ڈر کی فضا میں آپ کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث نے یہ خواب دیکھا، تو ان کو ڈر لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بھتیجے کو کچھ ہو جائے، میرے محمد کو، میرے لال کو، میرے محبوب پیغمبر کو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت زبردست خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب ہے؟ کہا بتا نہیں سکتی۔ پھر کہنے لگے بہت خطرناک خواب ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح، بتاؤں گے تو علاج نکلے گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے گوشت کا ٹکڑا کٹا اور کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ دیکھو خواب دیکھنے میں کتنا بھیانک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب سنا تو آپ مسکرانے لگے۔ خواب سنا اور سننے کے بعد اس کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوگی اور وہ لڑکا تیری گود میں کھیلے گا۔ میری بیٹی فاطمہ ہے،
اس کے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہو گئی اور وہ لڑکا تمہاری گود میں کھیلے گا. دیکھیے، اور ہوا بھی ایسا. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور وہ حضرت ام الفضل بنت حارث کی گود میں کھیلتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے. اور وہ زمانہ بھی، ایک صحابی تھے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، جب میرا رات میں انتقال ہو جائے تو اللہ کے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مت دینا، حضور کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جملہ تو بہت بڑا بھیانک تھا، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ حضور میرا جنازہ پڑھائے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو زحمت مت دینا، حضور رات میں تشریف نہ لائیں. تو بعض لوگوں کو یہ جملہ سن کر تشویش ہونے لگی، شبہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ طلحہ اپنے دین سے پھر چکے ہوں. اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ چاہت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ محبوب پیغمبر ہمارا جنازہ پڑھائے، اور یہ تو منع کر رہے ہیں. اس لیے بعضوں نے باتیں چلانی شروع کی. بعضوں نے کہا کہ وہ تو مرتد ہو گیا ہے، اس کا پڑھا ہوا کلمہ مخلصانہ نہیں تھا. بعضوں نے کہا کہ یار ایسا نہیں ہے، وہ تو بدری صحابی ہے، بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کا ایک مقام ہے. حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدری صحابی ہے. ہو سکتا ہے کہ بیماری کے نشے میں بے ہوش ہو گئے ہو اور بے ہوشی میں اس طرح بکواس ہو رہا ہو. حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے اور کہا کہ دیکھو، میں ایک سچا پکا ایمان والا ہوں اور حضور کی رسالت پر میں ایمان لایا ہوں، اور حضور کے ساتھ کئی غزوات میں میری شرکت ہوئی ہے. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں آنے کے لیے اس لیے زحمت نہیں دیتا کہ یہودی رات دن محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میری محبت میں حضور میرے جنازے میں تشریف لائے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے حضور کو کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے منع کر دیا ہے. تو وہ دور تھا یہودیوں کی دشمنی کا، اور رات دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر صحابہ کو خطرہ تھا، اس لیے بار بار حضور کو دیکھا کرتے تھے. تو تنہا اکیلے اگر حضور تشریف لے گئے ہو تو صحابہ فکر مند ہو جاتے تھے کہ دیر ہو گئی، ابھی تک نہیں آئے، کہاں گئے، کیا ہوا. مشکا شریف میں ایک بہت بڑی لمبی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لے گئے کہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی، بے قرار ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضور کب سے تشریف لے گئے اور ابھی تک نہیں آئے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی یہودی نے حضور کو پکڑ لیا ہو. تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، تلاشی لی اور دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ بھی گئے ہیں، تو پیچھے سے بھی کچھ صحابہ جانے لگے حضور کو تلاش کرنے کے لیے. اور حضور ایک قبیلے کے باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. حضرت ابو ہریرہ کو پتا چلا کہ اس باغ میں ہے، تو چھوٹا سا پرنالا تھا، اس پرنالے سے اپنے آپ کو کسی بھی طرح گھسا کر کے اس باغ میں داخل ہو گئے. حضور کو دیکھا، خوش ہو گئے، کہا حضور صحیح سلامت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کی ایسی محبت نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ بتا رہا تھا کہ خواب کا ایک ظاہر ہوتا ہے، خواب کا ایک باطن ہوتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اکثر لوگوں کو خواب بہت آتے ہیں. شہری کے بعد کھا کر جب سو جاتے ہیں تو بعض مرتبہ یہ کھانے کے بعد جو گیس ہوتا ہے وہ سینے پر آتا ہے، اور وہی گیس وایو جس کو کہتے ہیں وہ الگ الگ شکلوں میں ظاہر ہو کر خواب بن جاتا ہے. اور کبھی خواب ڈراؤنا بھی ہوتا ہے، حدیث النفس اس کو کہتے ہیں.
ڈراؤنا ہو، بہت زبردست بھیانک ہو، کہ پیچھے سے کوئی اژدہا برابر دوڑ رہا ہے اور تم آگے اور وہ اژدہا پیچھے، کبھی کوئی شیر حملہ کر رہا ہے، اس طرح کے اگر ڈراؤنے خواب آئے تو اکثر یہ ڈراؤنے خواب تصویر شیطانی ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی یہ 3 قسمیں بتائی ہیں کہ بعض خواب حدیث النفس ہوتے ہیں، اور بعض خواب تصویر شیطانی ہوتے ہیں، اور بعض خواب رؤیت الصالحہ سچے خواب ہوتے ہیں جس میں اس بندے کو کسی نہ کسی کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ اچھا خواب ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ وہ حج پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو اس میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ شان اس کو حج کی دولت سے مالا مال کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ سے مجھ پر فون آیا، کہا کہ مولانا بہت ارجنٹ ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری والدہ نے خواب دیکھا ہے، اور خواب بھی بڑا عجیب و غریب دیکھا ہے۔ کہا وہ کیا خواب ہے؟ کہا کہ میرے والدہ کے سر پر بال ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا خواب ہے۔ کہا بال نہیں ہے مولانا۔ میں نے کہا بہت بہترین خواب ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی والدہ پر کچھ قرضہ ہو اور وہ قرضہ اتر گیا ہے، اس کی علامت۔ تو کہا ہاں مولانا، قرضہ تھا اور اللہ تعالیٰ شاہ نے وہ قرضہ اتر دیا۔ تو کبھی خواب کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور اندر کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو، اس خواب کو جب سنا تو فرما لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان مت کرنا، اس لیے کہ یہ خواب ایسا ہے جو خواب تیری حقیقت کو بتا رہا ہے کہ تو کل اٹھ کر کیا بننے والا ہے۔ اور یہ جو 11 بھائی ہیں، 11 ستاروں کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت بڑے مفسر ہیں، صحابہ میں سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ہمارے بعض نادان ساتھی کبھی یوں بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تو ہمارے جیسے تجارت کرنے والے تھے، چے نسبت خا کرا با عالم پاک۔ صحابہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بعض ایسے صحابہ جو بہت بڑے محدث تھے، بعض صحابہ بہت بڑے فقیہ تھے، بعض صحابہ بہت بڑے مفتی تھے، بعض صحابہ بہت بڑے کاتب تھے، لکھنے والے تھے، بعض قاری تھے، بعض معبر تھے، بعض قاری تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرائے صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مفسر قرآن میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ عبداللہ کو تفقہ فی الدین بھی دینا اور قرآن کریم کی تفسیر کا علم بھی انہیں دینا۔ بہت بڑے مفسر ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تعبیر بیان کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 11 ستارے دیکھے تو اس 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند دونوں کو دیکھا، اس سے ان کے ماں باپ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ تعبیر پھر آخر میں ظاہر ہوگی انشاءاللہ، جو آیت گزری گی یوں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور کوئی بہن نہیں تھی، 11 بھائی تھے، اور 11 بھائی وہ تھے کہ جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بابت جلن تھی، حسد تھا، اندر کی ایک دشمنی تھی، اور انتقام لینے کا ایک جذبہ تھا۔ رات دن کی ان کی ایک کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس کانٹے کو اتارنا ہے، چونکہ باپ کے بہت چہیتے تھے اور باپ کے بہت لاڈلے تھے، ہمیشہ ابا ان کے پاس اپنے پاس رکھتے تھے حضرت یوسف کو، اور تھے بھی بڑے حسین و جمیل۔ ان کے حسن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے 99 حسن کے حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیے تھے۔
حسن کا ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہے، 99 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیے گئے تھے. بتاؤ حضرت یوسف کے حسن کا کیا عالم ہوگا. تو چہیتے بھی تھے، لاڈلے بھی تھے، اور یہ ہمیشہ ان بھائیوں کو بہت دکھتا تھا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے یوسف بس ہٹ جائے. تو رات دن کی محنت تھی، اور ابا ان تمام چیزوں کو سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ خواب اگر بیان کرے گا تو تعبیر سمجھ لیں گے، اور تعبیر سمجھنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ کوئی تدبیر کرے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا ہوا دشمن. ہو تو رات دن کی محنت کرتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے. اور ایک بات عجیب ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے شیطان کو انسان کا کھلا دشمن کہا. جس خدا نے یوں کہا کہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، وہ بتاؤ دوست بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ ایک بزرگ تھے، ان کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی. بہت افسوس کرنے لگے، پورا دن کوڑتے رہے، بہت افسوس کرنے لگے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے. برسوں سے ایک تعلق تھا اعمال کے ساتھ. کسی عمل کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے تو اس عمل کے چھٹنے پر آدمی کو افسوس ہوتا ہے. یہ تعلق کی علامت ہے، یہ تعلق کی علامت. ایک آدمی کا اس عمل پر بہت زیادہ تعلق ہے کہ وہ ہر روزانہ آدھے پارے کی تلاوت کرتا ہے، لیکن جب وہ آدھے پارے کی تلاوت نہیں ہو پاتی ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے. تو افسوس ہونا یہ دلیل ہے کہ اس کا اس عمل کے ساتھ ایک کنیکشن جڑا ہوا ہے، ربط ہے، محبت ہے. اور پورے دن روزانہ کوئی نہ کوئی عمل ہم کرتے ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹ گیا تو کوئی غم نہ ہو، کوئی افسوس نہ ہو. یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس آدمی کو اس عمل کے ساتھ ابھی مناسبت پیدا نہیں ہوئی. بات سمجھے؟ جیسے رمضان میں روزانہ معمول ہے تراویح پڑھنے کا، سفر میں چلے گئے، گاڑی میں ہے، تو جس کا تراویح کے ساتھ ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے تو وہ سفر میں بھی گاڑی میں بیٹھا ہوا سوچے گا کہ اللہ میری تراویح چھوٹ رہی، میری تراویح جا رہی. سفر میں گنجائش ہے، لیکن گنجائش ہونے کے باوجود بھی تراویح کی نماز سے اس کا ایسا قلبی تعلق ہے جس کی بنیاد پر اس کو بار بار افسوس ہو رہا ہے. تو اس بزرگ کو بھی بہت افسوس ہونے لگا اور پورا دن کڑتے ہوئے گزر گیا. اب جب دوسری رات آئی تو اپنی بیوی صاحبہ کو بھی کہا کہ دیکھو میری تہجد نہ چھوٹے، اور 3:30 بجے کا الارم رکھ کر سو جانا، فوراً مجھے اٹھا دینا. اب بند کمرے میں وہ تو سو گئے. اچانک رات کو دیکھا کہ ایک بوڑھے میاں آئے اور ان کو اٹھایا کہ اٹھ جاؤ. وہ بھی چونکے کہ دروازہ بند ہے، سب لاک لگا ہوا ہے، تم یہاں کیسے؟ کہا بھی سب باتیں چھوڑو، تہجد پڑھنی، اٹھ جاؤ. وہ بزرگ عالم دین بھی تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان لگ رہا ہے، اور شیطان بھی تہجد پڑھنے کے لیے مجھے بیدار کرنے کے لیے آیا. اس لیے کہ شیطان میں تو شرارت ہی شرارت ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. شیطان اللہ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، شیطان کسی بزرگ کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، شیطان ہر ایک کا روپ دھارن کر سکتا ہے، لیکن حضور کا روپ دھارن نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی جو ذات ہے وہ سراپا ہدایت ہے، گمراہی کا نام و نشان نہیں. اور اللہ تعالی شانہ کی ذات میں ہدایت بھی ہے اور دلالت بھی ہے. اللہ ہدایت دیتے بھی ہیں اور گمراہ بھی کرتے ہیں.
اللہ کے اندر دونوں صفت ہیں، اضلال بھی ہیں، گمراہ بھی کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے شیطان اللہ کی شکل میں آ سکتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی عالم ربانی، وہ ایک مرتبہ مراقبے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے، سلسلے قادریہ کے بہت بڑے شیخ ہیں. تو بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں، اور مراقبے میں دیکھا کہ ایک نور پرگٹ ہوا، روشنی انہوں نے دیکھی، اور اس روشنی میں سے آواز آئی کہ عبد القادر، ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہو گئے ہیں. اب خوش ہو کر ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اگر تم 5 وقتہ نمازیں پڑھو تو بھی کیا، نہ پڑھو تو بھی کیا، ہماری طرف سے تم کو پرمیشن. ہاں، عالم دین تھے، اللہ کا فضل ان پر تھا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے سیدھا پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. یوں جیسے ہی پڑھا وہ نور پورا اندھیرے میں چینج ہو گیا. سمجھ گئے؟ اور کہا کہ ملعون شیطان، تو مجھے اللہ تعالیٰ شانوں کی عبادت سے روک رہا ہے. پیغمبر، وقت کے پیغمبر ہوتے ہوئے نمازیں ان سے معاف نہیں ہوئی، تو میں کون کہ اللہ تعالیٰ مجھے یوں کہے کہ تم سے نمازیں معاف. پھر کہا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچایا. کہا کہ ابھی اور بار کرتا ہوا جا رہا ہے، میرے علم نے نہیں، میرے خدا کے فضل نے مجھے بچایا. اس سے معلوم ہوا کہ شیطان ہر ایک کی شکل میں آ سکتا ہے، لیکن حضور کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا ہے. یہاں تک اتنی بات یاد رکھو، اور آئندہ کل انشاءاللہ اس سے آگے کچھ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے